میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا ماحول، آج کے حالات، آج کی سچویشن غموں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غموں کی وادیوں سے گزر نہ رہا ہو، مرد ہو یا خواتین، مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ غم اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور انسان غم کی وادیوں کے اندر بھٹکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس میں سے میں ایک تہائی وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں، کیا سرکار بہتر ہے اتنا پڑھنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، آج سے نصف وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ کرو تو بہتر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرائض کے بعد، عبادات کے بعد جو بھی وقت مجھے ملے گا میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو تو یہ درود تمہارے غم کے ازالے کے لیے کافی ہے، اگر تم ایسا کرو تو یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے کافی ہے اور یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کثرت درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ غم کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کی پریشانیاں دور کرتا ہے، درود شریف ایسا عمل ہے جو زمین کے اوپر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، زمین کے اندر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، میدان محشر کی پریشانی بھی دور کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا صوفی جمیل رضوی صاحب نے فرمایا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جو اپنے نبی کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود شریف بہت بڑا عمل ہے اور درود شریف اللہ عز و جل کو بے پناہ پسند ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات توجہ سے متعلق آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آپ کو درود پڑھایا، آپ نے درود پڑھا، آپ یہاں پر حاضر ہیں، ممکن ہے چہرہ آپ کا میری طرف ہو، چہرہ آپ کا سید صاحب کی طرف ہو، چہرہ آپ کا علماء کی طرف ہو، لیکن دھیان کہیں اور ہو، سوچ کہیں اور ہو اور توجہ کہیں اور ہو، تو ہوگا یہ کہ آپ سے جو بات کہی جائے گی وہ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچے گی، آپ کے دل تک نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جائے گی، اس لیے کہ آپ سننے کے موڈ میں نہیں ہو، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں توجہ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر فائدہ ملتا ہے؟ کیا توجہ کی بنیاد پر کچھ نصیب ہوتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، درود کو یوں ہی پڑھے تو بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، حضور پر پوری طرح سے متوجہ ہو کر دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مکمل انہماک کے ساتھ اگر درود پڑھتا ہے تو اس درود کو خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محفل میں جب آ چکے ہو، اللہ نے توفیق دی تب آپ یہاں پر آئے، اللہ توفیق نہ دیتا تو آپ نہ آتے۔ بہت سارے ایسے مسلمان اس وقت ہوں گے جو نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوں گے، کن کن محفلوں کے اندر ہوں گے، لیکن اللہ کا آپ پر مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ اس نے کسی اور محفل میں نہیں، اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آنے کی اس نے توفیق عطا فرما دی۔